سینٹ کے ہر الیکشن کے وقت ممبران اسمبلی کی خرید و فروخت کا جو غلغلہ عموماً برپا ہوتا ہے اس سے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے باقی پورا جمہوری نظام تو صاف شفاف بے ایمانی سے پاک سرمایہ کی دور سے دور اور ووٹوں کی خرید و فروخت سے مبرہ ہے۔ بس صرف یہی منتخب ممبران اسمبلی ہی ہیں جو سینٹ کے الیکشن کے وقت اپنے ووٹ کی قیمت لگا کر جمہوریت کو بدنام کرتے ہیں۔ ایک اور تاثر یہ بھی قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایسا خرید و فروخت کا سیاسی بازار صرف پاکستان جیسے ان ممالک میں ہی سچتا ہے جہاں فوجی مداخلت اور بار بار آئین کی پامالی کی وجہ سے جمہوری تسلسل نہیں رہتا، اور اس سب کی وجہ سے عوام اور سیاستدانوں میں جمہوری اخلاقیات پیدا نہیں ہوتی۔ جمہوریت کے ساتھ اخلاقیات کا لفظ لگانا ایسے ہی ہے جیسے عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ طوائفوں کے بھی اصول ہوتے ہیں، یا منشیات فروش، قاتل، بھتہ خور اور جرائم پیشہ افراد کی دنیا بھی اپنے کچھ قواعد و ضوابط رکھتی ہیں۔ جرم، ناجائز سرمایہ، بددیانتی، دھونس اور مافیاؤں کی زیر زمین دنیا انڈر ورلڈ کا تمام ممالک کے جمہوری سیاسی نظام کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ تعلق صرف انفرادی طور پر کسی ایک ملک کی سیاست سے نہیں ہوتا، بلکہ زیر زمین دنیا کے جرائم پیشہ افراد، عالمی سرمایہ دارانہ نظام کے کمیشن ایجنٹ اور منی لانڈرنگ کے عالمی نیٹ ورک کے نمائندوں کے سرمایہ اور جرم کی دنیا اور ان کے بدماشوں کی دھونس کا ایک گٹھ جوڑ قائم ہے، جو دنیا کے ہر ترقی یافتہ اور ترقی پذیر جمہوری ملک کے الیکشنوں پر ان کے آغاز سے ہی اثر انداز ہونا شروع کرتا ہے، اور صدر، وزیر اعظم کے انتخابات سے ہوتا ہوا وزارتوں، مشاورتوں اور انتظامی عہدوں کی تعیناتی سے لے کر اعلیٰ عدالتوں میں ججوں کی نامزدگی تک مسلسل سایہ فگن رہتا ہے، اور بزور قوت اور بفیض سرمایہ اپنی بات منواتا ہے اور اپنے حکم کو نافذ کرواتا ہے۔ سرمایہ کا ایک عالمی پول ہے جو سیاسی فنڈنگ کرتا ہے، اور بدماشی کا عالمی جتھا ہے جو دھونس جماتا ہے۔ آج سے 30 سال قبل بلغاریہ کے شہر صوفیہ میں ایک سمجھ بوجھ کے ادارے تھنک ٹینک کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام ہے سینٹر فار اسٹڈی آف ڈیموکریسی۔ اس ادارے کا مقصد مارکیٹ کی معیشت اور جمہوریت کے درمیان تعلق کے بارے میں تفصیلی رپورٹیں مرتب کرنا اور وقتاً فوقتاً اصلاحات تجویز کرنا ہے۔ اس ادارے نے طویل محنت اور تحقیق کے بعد ایک جامع رپورٹ مرتب کی جس کا نام ہے منظم جرم اور کرپشن کا آپس میں تعلق، Examining the links between organized crime and corruption۔ اس رپورٹ میں یورپی یونین کے ممالک سمیت 49 ممالک کی جمہوریتوں کا جائزہ لیا گیا ہے، اور جرم کی دنیا، اس کے ناجائز سرمایہ اور ان دونوں کا سیاسی پارٹیوں، اراکین اسمبلی، حکومتوں اور وزارتوں پر گہرے اثر و نفوذ کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ایسی تحقیقیں صرف یورپ کے ممالک تک محدود نہیں ہیں، بلکہ لاطینی امریکہ کے ممالک اور جنوب مشرقی ایشیا کے ایسے تمام ممالک جہاں الیکشن ہوتے ہیں، سیاسی پارٹیاں بنتی ہیں، لوگ اسمبلیوں میں جاتے ہیں، ان تمام ممالک کی جمہوری سیاست کا زیر زمین جرائم کی دنیا کے سرمایہ، جسے گندا پیسہ، ڈرٹی منی کہا جاتا ہے، اس سے جمہوریت کے ناجائز تعلق پر دنیا بھر میں بے شمار سروے ہوئے اور غور و خوض والی تحقیق ہو چکی ہے، اور ان کی تعداد ہزاروں میں ہے جو دنیا بھر کی لائبریریوں میں موجود ہیں اور انٹرنیٹ پر میسر ہیں۔ ان تمام رپورٹوں، تحقیقوں اور کتابوں میں علیحدہ علیحدہ ملکوں میں جمہوریت کا جرم اور گندے پیسے سے مجرمانہ تعلق پر بھی بحث کی گئی ہے، اور اس بڑے عالمی نیٹ ورک کا بھی جائزہ لیا گیا ہے جو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بیک وقت بے شمار ملکوں کی جمہوری سیاست میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ مثلاً وہ تمام عالمی روٹ جن کے ذریعے افیون، ہیروئن، کوکین یا دیگر منشیات دنیا کے مختلف ممالک میں پہنچائی جاتی ہیں، ان تمام ملکوں میں اپنے خیرخواہ سیاستدانوں کا اقتدار میں لانا عالمی ڈرگ مافیا کے لیے از حد ضروری ہوتا ہے۔ اپنے اس جرم کی دنیا کے روٹ کے تحفظ کے لیے یہ عالمی مافیا ایسے تمام ممالک کی سیاسی پارٹیوں کو فنڈنگ کرتے ہیں اور براہ راست الیکشن لڑنے والوں کے الیکشنوں کا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں، اور یوں وہ اپنی مرضی کے حکمران ہر ملک میں برسر اقتدار لاتے رہتے ہیں۔ جمہوریت، جرم اور گندے سرمایہ کا ذکر ہو تو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ جمہوری سیاست پر جرم اور ناجائز سرمایہ کے غلبے کی بہترین مثال بھارت ہی ہو سکتا ہے، جہاں دنیا کے سب سے بڑے الیکشن منعقد ہوتے ہیں اور ان الیکشنوں میں سب سے زیادہ جرائم پیشہ افراد حصہ لیتے ہیں۔ آج سے 3 سال قبل ان الیکشنوں کی پوری تاریخ پر میلان وشنو نے ایک کتاب تحریر کی جس کا عنوان تھا وین کرائم پیز، یعنی جب جرم فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کتاب کا ذیلی عنوان تھا منی اینڈ مسل ان انڈین پالیٹکس، یعنی سرمایہ اور طاقت کا بھارتی سیاست میں کردار۔
یہ کتاب 2017 میں اس وقت مارکیٹ میں آئی جب امریکی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ بے شمار جنسی ہیرسمنٹ کے الزامات، ٹیکس چوری اور آمدن سے زیادہ اثاثے بنانے جیسے جرائم میں ملوث ہونے کے باوجود بھی امریکی انتخابات جیت چکا تھا۔ وشنو نے اپنی اس کتاب میں یہ بنیادی سوال اٹھایا کہ جمہوری نظام میں ایک ووٹر سیاستدان کے جرائم کیوں معاف کر دیتا ہے؟ کیا یہ ووٹر واقعی مجرم سیاستدان کو معاف کرتا ہے، یا پھر وہ اس قدر خوفزدہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ سیاستدان کے افعال سے بالکل بے تعلق ہو جاتا ہے؟ ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی ضروریات اور لالچ اسے اس قدر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ ایک مجرم اور جرائم پیشہ شخص کو بھی ووٹ دے دیتا ہے یا اسے اپنا لیڈر منتخب کرتا ہے۔ وشنو نے بھارت کو ایک نمونہ تصور کرتے ہوئے جمہوری سیاست کا سرمایہ اور طاقت سے مجرمانہ گٹھ جوڑ پر 434 صفحات پر مشتمل یہ کتاب تحریر کی ہے۔ اس کتاب کے مندرجات خوفناک حد تک دل دہلا دینے والے ہیں۔ اس کے مطابق بھارتی الیکشنوں میں ہر سال تقریباً 20% یعنی 1500 ایسے امیدوار حصہ لیتے ہیں جن پر قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان جیسے بڑے جرائم کے مقدمے قائم ہوتے ہیں اور وہ عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہے ہوتے ہیں۔ ایسے تمام جرائم پیشہ افراد کی اکثریت عموماً الیکشن جیت جاتی ہے۔ اس وقت لوک سبھا کے 371 ممبران میں سے 174 ممبران ایسے ہیں جو مختلف خطرناک جرائم کے الزام میں مقدمات بھگت رہے ہیں۔ جرم و سیاست کا یہ گٹھ جوڑ بھارت کی جمہوری سیاست کا جزو لازم ہے۔ بھارت کی جمہوریت کا خمیر گروہ بندی اور معاشرتی درجہ بندی سے اٹھا ہے۔ 4 بنیادی ذاتوں برہمن، ویش، کھشتری اور شودر نے معاشرے میں ایسی تقسیم پیدا کر رکھی ہے کہ ہر ذات والا اپنے گروہ یا قبیلے کے کسی مجرم، چور، قاتل، ڈاکو اور اغوا برائے تاوان والے کو بھی اس کے جرائم کے باوجود ووٹ دیتا ہے اور بار بار دیتا رہے گا، اس لیے کہ اپنی ذات، خاندان، برادری یا قبیلے سے باہر رہنے کا وہ سوچ تو سکتا ہے لیکن رہ نہیں سکتا۔ اس کا تحفظ ہی اپنی برادری اور ذات سے جڑے رہنے میں ہی ہے، اور اسی جڑے رہنے کی وجہ سے وہ اپنا ووٹ اپنے قبیلے، ذات اور برادری کے امیدوار کو ہی دیتا ہے، خواہ اس امیدوار نے 10 قتل ہی کیوں نہ کیے ہوں۔ جمہوری نظام میں سب سے اہم چیز ووٹ ہے، اور اسی ووٹ کی وجہ سے ووٹر کی اہمیت ہے، جو الیکشنوں کے دنوں میں 2 چند نہیں بلکہ کئی چند ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ہر جمہوریت میں ووٹ کو ایک تعصب کے ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر اس تعصب کو اعلیٰ و عرفہ ثابت کرنے کے لیے اسے نظریاتی کے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ خالصتاً نسل، زبان، علاقے، برادری یا پیشے کے اعتبار سے قائم سیاسی پارٹیاں یا سیاسی گروہ بھی اپنے ووٹر کو نظریاتی ووٹر کہتی ہیں۔ بظاہر نظریہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی دوسرے گروہ کی نسل کشی بھی تو ایک نظریہ ہے، اپنی نسل کی برتری اور اسے دنیا کے اقتدار پر قابض کرنا بھی تو ایک نظریہ ہے۔ جنگ عظیم اول میں جرمن قوم کی بدترین شکست کے بعد جس نسلی انتقام اور دنیا کے نقشے پر قومی عزت کی بحالی کے جس جذبے نے جنم لیا تھا، اسی کی کوکھ سے ایک طاقتور جمہوری رہنما اڈولف ہٹلر پیدا ہوا، جو جمہوری الیکشنوں میں ناقابل یقین اکثریت کے ووٹ لے کر جیتا۔ ووٹر کے اس تعصب نے جس طرح ایک پوری قوم کو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے کھڑا ہونے کا جذبہ عطا کیا، وہیں اسی جمہوری تعصب نے جرمنوں کو غیر جرمن اقوام سے زندہ رہنے کے حق کو چھیننے والا ظلم بھی تحفے میں دیا۔ یہودیوں سے زیادہ کون اس کرب سے گزرا ہوگا جن کی نسل کشی پر جرمن قوم کے ووٹرز کی جمہوری مہر ثبت ہے۔ جمہوری نظام کی جڑ تفریق اور تقسیم پر ہے، اور یہی تقسیم ہی ہے جو مخصوص گروہی تعصب کو جنم دیتی ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ سیاسی پارٹیاں جمہوری طرز سیاست کی بنیاد ہیں۔ ان کے درمیان ایک ایسی کشمکش پیدا کی جاتی ہے کہ آہستہ آہستہ ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے کسی مذہبی گروہ والی شدت پسندی کے ساتھ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس شدت پسندانہ نفرت سے ہی جمہوریت کے دیے میں تیل ڈلتا ہے اور الیکشن کے بعد قائم ہونے والے اقتدار کی شمع روشن ہوتی ہے۔ دنیا بھر کے جمہوری مفکرین کسی ایسے نظام کو جمہوریت ماننے کو تیار ہی نہیں جس میں سیاسی پارٹیاں نہ ہوں یا پھر صرف ایک ہی سیاسی پارٹی ہو، اور لوگ نظریے کے تعصب سے بالاتر اور پارٹی کی آمریت سے باہر نکل کر کسی فرد کی اہلیت پر اسے منتخب کریں۔ جمہوری سیاست کا یہی پیدائشی تعصب ہی تو ہے جو الیکشنوں میں شدید قسم کی کشمکش کو جنم دیتا ہے۔ جمہوریت میں یہ تعصب اس قدر مقدس ہے کہ ایک انسان اگر اپنا مذہب چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے تو نظریہ آزادی مذہب کے نام پر اس شخص کی عزت کی جاتی ہے، لیکن کسی بھی پارٹی بدلنے والے کو ذلت اور رسوائی کے ہار پہنائے جاتے ہیں۔ لوٹا کہنے کی رسم تو ہمارے ہاں بھی عام ہے۔
ایک جمہوری معاشرے میں کشمکش کے لیے سیاسی پارٹیاں بالکل ایک مذہب کا روپ دھار لیتی ہیں، جن کے اپنے اپنے تابع فرمان مقلدین یا چیلے ہوتے ہیں۔ ان سیاسی مذاہب کے ماننے والوں کے علاوہ عوام میں ایک کثیر تعداد جمہوری دہریوں کی بھی ہوتی ہے، جو ہمیشہ کسی ایک پارٹی کے مذہب پر سختی سے کاربند نہیں رہتے۔ یہ جمہوری دہریے ایسے ہوتے ہیں جن کی اہمیت صرف اور صرف الیکشنوں کے دنوں میں ہی اجاگر ہوتی ہے۔ انہیں جھولے پر بیٹھے ہوئے ووٹر سوئنگ ووٹرز کہا جاتا ہے۔ یہ وقتی طور پر اور اچانک فیصلہ کرتے ہیں اور یوں الیکشنوں میں ہار جیت کے موسموں جیسی رنگا رنگی پیدا کی جاتی ہے۔ اس پورے نظام میں جو کشمکش کی فضا ہے، اس پر دنیا کے ہر جمہوری ملک میں دو چیزیں مسلسل اور مستقل طور پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں، ایک دھن اور دوسری دھونس۔ سارے نظریے، تمام اخلاقیات اور ہر قسم کی شفافیت اس دھن اور دھونس کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے۔ دھن یعنی سرمایہ کا ذکر تو بار بار آتا ہے، اور اب تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ امریکہ ہو یا بھارت، برطانیہ ہو یا پاکستان، اربوں روپے کے سرمایہ کے بغیر جمہوری سیاست کا خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ سرمایہ کہاں سے آتا ہے؟ کون سے گروہ ہیں جو اپنے آئندہ کے کاروباری مقاصد کے حصول اور ناجائز کاروبار کے تحفظ کے لیے بظاہر ایک دوسرے کی مخالف سیاسی پارٹیوں کو بیک وقت فنڈز فراہم کرتے ہیں؟ اس طرح جو بھی پارٹی الیکشن میں جیت جائے ان ڈونرز کی چاندی ہو جاتی ہے۔ جیتنے والی پارٹی کی مدد سے انہی کے مفادات کے تحفظ اور ان کی چور بازاری کے تسلسل سے حکومتی کرپشن کی خاردار درخت کی نشوونما ہوتی ہے۔ یہ دھن یا سرمایہ ایک اور طریقے سے بھی جمہوری نظام کی آبیاری کرتا ہے، اور وہ ہے خریدا ہوا، بکا ہوا اور مخصوص مفادات کے تحفظ کا علم بردار میڈیا۔ یہ میڈیا میٹھے زہر کی طرح ذہنوں میں سرائیت کر کے کسی بھی پارٹی یا کئی پارٹیوں کے لیے رائے عامہ ہموار کرتا ہے۔ سرمایہ سے بھی بالاتر ایک اور قوت ہے جو جمہوریت پر اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ دھونس یعنی طاقت و قوت ہے۔ اس قوت کے مظاہر عجیب و غریب ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں یہ سردار، وڈیرے یا چودھری کے خوفناک غلبے سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی شخص دوسری جانب ووٹ نہیں دے سکتا۔ کسی جگہ اگر سردار، وڈیرا یا چودھری کمزور پڑ جائے تو پھر بدماش، گینگ والے، کن ٹٹے، قاتل، سمگلر یا منشیات فروشوں کے گروہ ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ یہ گروہ کسی مخصوص پارٹی سے اپنے مفادات وابستہ کرتے ہیں، اور پھر ووٹر ان کی بندوقوں کے سائے تلے ان کی مرضی کے مطابق ووٹ ڈالتا ہے۔ ایسے گروہ دنیا کے ہر ملک میں پائے جاتے ہیں۔ کہیں انہیں مافیا کہا جاتا ہے اور کہیں کلٹ۔ لیکن دنیا کی کوئی جمہوریت ان گروہوں سے آزاد نہیں ہے۔ دھون سے الیکشنوں پر اثر انداز ہونے کی سب سے بڑی مثال اٹلی کا مافیا ہے، جس کی آشیرواد کے ساتھ لاتعداد لوگ سینٹ تک پہنچتے ہیں۔ مشہور جج پاولو بورسلینو، جسے سسلی کے مافیا نے قتل کیا تھا، اس نے کہا تھا، "Politics and mafia are two powers on same territory. Either they make war or they reach an agreement." یعنی مافیا اور سیاست ایک ہی جاگیر کی دو طاقتیں ہیں، یہ امن سے رہیں یا آپس میں جنگ کریں۔ دنیا کے ہر ملک کے ہر حلقہ انتخاب میں ایسے لاتعداد مافیاز اور دھونس والے گروہ موجود ہوتے ہیں جو ووٹروں کو اپنے خوف سے ہانکتے ہوئے پولنگ اسٹیشنوں تک لے کر آتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسی دھونس والے گروہ لاتعداد ہیں۔ برادری ہے، قبیلہ ہے، فرقہ اور مسلک ہے۔ ایسے گروہ کے ساتھ کچھ ووٹرز کا مفاد بھی وابستہ ہوتا ہے، لیکن بے شمار غریب، مسکین اور بے یار و مددگار ووٹر ایسے بھی ہوتے ہیں جو خوف کے تازیانوں میں بھینسوں کے غولوں کی طرح الیکشن کی منڈیوں میں لا کر بیچے جاتے ہیں، اور عموماً ان غولوں سے باہر نکل کر بھاگنے والے کی سزا عبرت ناک ہوتی ہے، یعنی نوکری سے محرومی، بیوی بچوں پر تشدد یا اغوا۔ ایسے غدار کی سرعام تذلیل اور بعض معاملات میں قتل۔ پاکستان میں 85,313 پولنگ اسٹیشنز ہیں۔ ان میں سے کم از کم 60,000 پولنگ اسٹیشنوں پر یہ کھیل جاری رہتا ہے، جبکہ باقی 25,000 پولنگ اسٹیشنوں پر رونقیں دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کس قدر شفاف اور شاندار طرز سیاست ہے۔ ان 60,000 پولنگ اسٹیشنوں کے ووٹرز کسی ایجنسی کے دھمکاوے میں نہیں، بلکہ علاقے کے غنڈہ صفت مقامی رہنما کے خوف میں وہاں آتے ہیں۔ ایسے ووٹوں سے منتخب ارکان اسمبلی سے یہ توقع رکھی جائے کہ وہ ضمیر کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ ضمیر جہاں دفن ہوتا ہے، اس کی قبر سے چند قدم کے فاصلے پر جمہوریت، جمہوری الیکشن اور جمہوری حکومت کا خاردار درخت پروان چڑھتا ہے۔ ختم شد۔